وزیر اعظم کی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز۔ ڈائیلاگ کا مقصد بلوچ عوام کی بات سننا ہے۔ جائز شکایات 1000 بار حل کرنے کو تیار ہیں۔ شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب، کہا گھس بیٹھیے، دشمن ممالک سے وسائل حاصل کر رہے ہیں، کوئی محب وطن مسائل کی آڑ میں بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ شناختی کارڈ کی بنیاد پر کسی کی جان لینا درست نہیں، مسائل کا حل صرف بات چیت میں ہے۔ مسائل کی منصفانہ تقسیم بھی ناگزیر۔ فیلڈ مارشل سے مل کر N25 جیسی خونی سڑک کو امن کی شاہراہ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وسائل میں بھی بلوچستان کا حصہ 10% سے زیادہ رکھا گیا۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بڑی بیٹھک، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا اعلان۔ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔ پیپلز پارٹی پلڑا بدل لے تو اس سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ JUI سربراہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا غلط پالیسیوں نے ملک کو مشکلات میں دھکیل دیا، بہت ہو گیا، اب چپ نہیں رہ سکتے۔ اتحاد آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنائے گا۔ محمود اچکزئی، اسد قیصر اور دیگر کی بھی مولانا فضل الرحمان کے عشائیے میں شرکت۔ بانی PTI کا شفا اسپتال کے بجائے پیمز میں طبی معائنہ۔ تحریک انصاف کا حکومت پر توہین عدالت کا الزام۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، تالیاں ایسے نہیں بجتی، مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، ایوان میں اظہار خیال کے دوران بھی حکومت پر تنقید۔ آپ کو اپنے اسٹائل کی جمہوریت مبارکباد ہو، اب ہمارے لیے آپ کے ساتھ اسمبلی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی دھمکی۔ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا توہین عدالت کی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر اتفاق۔ بانی PTI کا طبی معائنہ، پیمز اسپتال کا اعلامیہ جاری۔ انتظامیہ کے مطابق بانی PTI کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب اسپتال لایا گیا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہر ڈاکٹرز نے آنکھوں کے چیک اپ میں حصہ لیا، دیگر معائنے متعلقہ ماہرین نے کیے۔ میڈیکل بورڈ نے طبی نتائج یکجا کر کے میڈیکل فٹنس رپورٹ مرتب کر دی۔ رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ بانی PTI کی شفا اسپتال منتقلی کا حکم، حکومت پھر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر۔ ایک قیدی کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کرنا کرمنل جسٹس سسٹم اسکیم کو ڈسٹرب کرے گا۔ دیگر قیدی بھی جیل رولز کے خلاف ایسے ہی برتاؤ کا مطالبہ کریں گے۔ بانی کی منتقلی کا حکم واپس نہ لیا گیا تو فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ درخواست کا متن، اس کیس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر بھی فریق تھا۔ سپریم کورٹ نے کارروائی کے دوران اس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ حکومت کا موقف۔ پیٹرول 3 روپے 81 پیسے مہنگا، نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے لیٹر ہو گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام 3 روپے 59 پیسے اضافے کے بعد 368 پیسے 29 پیسے لیٹر مقرر۔ 24 اگست تک نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ حکمران سن لیں، پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی تو عوامی ریلا کوئی نہیں روک سکے گا۔ بجلی کے بلوں میں فکس چارجز لگا کر اربوں روپے کی وصولی بھی اشرافیہ کی بدماشی ہے۔ ہر حکومت نے اپنے دور میں IPP سے معاہدے کر کے قوم سے دشمنی کی، اب عوام بیدار ہو رہے ہیں۔ حق ملنے تک دھرنے جاری رہیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خطاب۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج 7ویں روز میں داخل۔ اسرائیلی آبادکاری فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاری پالیسی مسترد کر دی۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کا اغوا، 17 رکنی عملے میں 10 پاکستانی بھی شامل، 4 ماہ گزر گئے۔ یرغمال پاکستانیوں کے اہل خانہ پیاروں کی رہائی کے منتظر، حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ سما متاثرین کی آواز بن کیا، معاملہ بھرپور انداز میں اجاگر، بچے شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شوہر کو رہائی دلوائیں، سیکنڈ انجینئر یوسف حسین کی اہلیہ کی اپیل۔ کراچی پولیس میر رضا کے قاتلوں کی تلاش میں ناکام، نوجوان تاجر کے ورثاء سراپا احتجاج، شارع فیصل پر مظاہرہ، مقتول کے دوست اور دیگر شہری بھی شریک، ٹریفک کی روانی متاثر۔
اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بڑی بیٹھک، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا اعلان، حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔ پیپلز پارٹی پلڑا بدل لے تو اس سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ جے یو آئی سربراہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا غلط پالیسیوں نے ملک کو مشکلات میں دھکیل دیا، بہت ہو گیا، اب چپ نہیں رہ سکتے۔ اتحاد، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنائے گا۔ محمود اچکزئی، اسد کیسر اور دیگر کی بھی مولانا فضل الرحمان کی عشائیہ میں شرکت۔ بانی پی ٹی آئی کا شفا اسپتال کے بجائے پیمز میں طبی معائنہ، تحریک انصاف کا حکومت پر توہین عدالت کا الزام۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، تالیاں ایسے نہیں بجتی، مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، ایوان میں اظہار خیال کے دوران بھی حکومت پر تنقید، آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو، اب ہمارے لیے آپ کے ساتھ اسمبلی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا، چیئرمین تحریک انصاف کی دھمکی۔ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا توہین عدالت کی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر اتفاق۔ بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی کا حکم، حکومت پھر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر، ایک قیدی کو پرائیویٹ اسپتال منتقلی کرنا کرمنل جسٹس سسٹم سکیم کو ڈسٹرب کرے گا، دیگر قیدی بھی جیل رولز کے خلاف ایسے ہی برتاؤ کا مطالبہ کریں گے۔ بانی کی منتقلی کا حکم واپس نہ لیا گیا تو فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ درخواست کا متن، اس کیس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر بھی فریق تھا۔ سپریم کورٹ نے کارروائی کے دوران اس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا، حکومت کا موقف۔ پیٹرول 3 روپے 81 پیسے مہنگا، نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام 3 روپے 59 پیسے اضافے کے بعد 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 24 اگست تک نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ حکمران سن لیں، پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی تو عوامی ریلا کوئی نہیں روک سکے گا۔ بجلی کے بلز میں فکسڈ چارجز لگا کر اربوں روپے کی وصولی بھی اشرافیہ کی بدماشی ہے۔ ہر حکومت نے اپنے دور میں آئی پی پی سے معاہدے کر کے قوم سے دشمنی کی، اب عوام بیدار ہو رہے ہیں، حق ملنے تک دھرنے جاری رہیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خطاب، پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج 7ویں روز میں داخل۔ اسرائیلی آباد کاری فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ، پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری پالیسی مسترد کر دی۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اور پاکستان کو لیڈز میں عبرت ناک شکست، قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلا ہی ٹیسٹ ایک اننگز اور 103 رن سے ہار گئی۔ دوسری اننگز میں بھی قومی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت، اوپنر چلے نہ مڈل آرڈر بلے باز، پوری ٹیم صرف 135 رنز پر ڈھیر۔ امام الحق 0، اذان اویس 9، عبداللہ شفیق 15، سعود 14، شان مسعود 29 اور سلمان آغا 4 رنز ہی بنا سکے۔ محمد رضوان 41 رنز بنا کے ٹاپ سکورر۔ رابنسن اور ٹونگ کی 8 وکٹیں، انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔ تحریک انصاف کا حکومت پر توہین عدالت کا الزام، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، تالیاں ایسے نہیں بجتی، مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، ایوان میں اظہار خیال کے دوران بھی حکومت پر تنقید، آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو، اب ہمارے لیے آپ کے ساتھ اسمبلی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی دھمکی، اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا توہین عدالت کی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر اتفاق۔ 27 ستمبر کے لانگ مارچ کا فیصلہ برقرار۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال میں رکھنے کے بجائے واپس جیل بھجوانے پر سخت رد عمل۔ محمود اچکزئی نے کہا، اگر بانی پی ٹی آئی 1 ہفتہ اسپتال میں علاج کرا لیتے تو کون سا آسمان گر جاتا۔ نہ جانے کون سی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان جمہوریت کے راستے پر چلے۔ علامہ راجہ ناصر عباس بولے، عدالتی حکم سے مفاہمت کا راستہ کھلنے کی امید جاگی تھی، حکومت نے فیصلہ سبوتاژ کر دیا۔
बानी पीटीआई की सेहत को खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बानी की हमशीरा उनके साथ ही, वो बता सकती हैं सेहत कैसी है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। समा से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी बोले, सिक्योरिटी हालात की वजह से बानी पीटीआई को पिम्स ले जाना पड़ा। सिक्योरिटी पर समझौता ना करना भी फैसले में शामिल था। पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। इज्तिमाई अज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। उमायदीन और सियासी क़यादत से मुलाकात में सिपाही सालार ने कहा, बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथ में है। सूबा बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन लोगों का मस्कन। नौजवानों में भी इस सलाहियतों की कोई कमी नहीं। उन्हें बाइख्तियार बनाकर कौमी तरक्की में किरदार का मौका देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वतन के मुहाफिज आम दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़े। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन 49 दहशतगर्द हलाक। मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगूर में भारतीय स्पॉन्सर्ड 37 खारिज अंजाम को पहुंच गए। बनू, शिमाली वजीरिस्तान, औरतजई और खैबर में भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका ने मुआशी जंग छेड़ दी, ईरान पर नई पाबंदियां आयद। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अमेरिका का हदफ ईरान का खुफिया मालियाती नेटवर्क है। जो मुमालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीन की ईरान पर नई अमेरिकी पाबंदियों की मुखालफत। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, सलामती काउंसिल की मंजूरी के बगैर पाबंदियां बेबुनियाद हैं। फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करें। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पिज़ेशकियान ने कहा, इस वक्त ईरान एक मजबूत और बावकार पोजीशन में है। दुनिया हमारी फतह तस्लीम कर रही है। बेहतर है जंग खत्म कर दी जाए। मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने अमरीकी पाबंदियां गैर मुनसिफाना करार दे दी। कहा, दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त से दो चार करके दम लेंगे।